الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ و مولانا العظیم. گرامی قدر، آج کا درس قرآن بہت اہم ہے، بہت ساری معلومات لے کر آیا ہوں. نمبر 1، آج کے درس قرآن میں کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی وبائی مرض ہے تو اس کی وجہ سے اپنا علاقہ نہ چھوڑنے کا حکم ہے. پھر بنی اسرائیل کی حالت غیر اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو زیادتیاں ان کے اعمال کے سبب ہوئیں. پھر حضرت طالوت کا ذکر، حاکم وقت کا ذکر، اور اسماعیل یعنی کہ ایک پیغمبر خدا ان کا آنا، اور ایک بستی کا تباہ ہو جانا، پھر دوبارہ زندہ ہونا، پھر ایک تابوت. جو سب سے اہم اور انٹرسٹنگ ہے نا بات، جس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے، سنیوں کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کی ترجمانی جس میں ہے، ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا، اس میں انبیاء کرام کی تصویریں، اور اس صندوق سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ آج ذکر ہوگا. تو سارا درس قرآن سنیے گا، بہت ساری معلومات ہیں. اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. چینل کو آپ لوگ آگے لے جا سکتے ہیں، آگے لے کر آ سکتے ہیں، تاکہ یہ ہر گھر میں درس قرآن کی یہ صدا جو ہے وہ پہنچ سکے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، ہزاروں تھے موت کے ڈر سے نکلے.
فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، تو بس اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے شہروں میں طاعون کی مرض آئی، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگے اور جنگل میں جا پڑے، تو اللہ کے حکم سے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور وہ زندہ ہونے کے بعد مدتوں زندہ رہے۔ ساری بستی لوگ چھوڑ کر گئے، وہ مر گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، وہ زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد مدتوں زندہ رہے۔ تو اس بات سے دو چیزیں تو ثابت ہو رہی ہیں نا۔ نمبر ایک، موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے، وہ اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو جب چاہے جہاں چاہے جس جگہ چاہے بندے کو موت دے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر خدا اللہ کے پیغمبر کی دعا سے زندہ ہونا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اپنا فضل اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی یہ پہلے جو واقعہ تذکرہ کیا موت کے ڈر سے، یہ مجاہدین کو آگے اب جہاد کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اور موت سے ڈرو نہیں۔ موت لڑائی کرتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، موت بغیر لڑائی کیے بھی آ سکتی ہے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر جہاد سے باز نہیں رہنا چاہیے کہ جی میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، بلکہ نہیں، اللہ سنتا جانتا ہے۔ آگے دیکھو کمال کی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے، تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات کا فرما رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ حکم دیا۔ اب دیکھیں اللہ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھیں، مال بھی اسی کا، رزق بھی اسی کا، مالک بھی وہی ہے۔ ہم تو بھائی مجازی ہیں نا، عارضی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ بنایا بھی اسی کا ہوا ہے، بندے کا مال بھی اسی کی عطا ہے، حقیقی مالک وہ، بندہ تو اس کی عطا سے مجازی مالک ہے، عارضی ہے۔ مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے،
مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر کو کھانا کھلا دیا، تو یہ سب کچھ ہے اللہ کا، لیکن جو تم نے کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قرض دیا اور اس کا تمہیں جزا جو ہے وہ مل کر رہے گی۔ آگے فرمایا، آگے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ اچھا وہ بنی اسرائیل کی بات، اب یہاں پہ نا یہ دوسری بار یہ ذکر ہے، اے محبوب تم نے نہ دیکھا۔ ایک ہوتا ہے سننا، وہ سنی سنائی بات ہے، ایک ہوتا ہے دیکھنا۔ تو حضور علیہ السلام کا تو زمانہ کئی سالوں بعد ہے، تو پھر یہ رب تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ کیونکہ میرے کریم آقا اس وقت آ چکے تھے، سرکار کا نور پیدا ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ یہ حضور کی صفات ہیں، یعنی حضور اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب آپ کا نور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب آپ کا نور پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، اس وقت حضور دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے رب بار بار فرماتا ہے الم ترا، الم ترا، محبوب تم نے نہ دیکھا۔ تو بات ہے کہ محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی کی بد افعالیاں ان کی انتہا کو پہنچ گئی۔ ان پر قوم جالوت مسلط تھی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت املیک بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، بندوں کو گرفتار کر کے طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا جو بنی اسرائیل میں موجود تھا، کوئی بھی نبی نہیں۔ تو خاندان نبوت سے ایک عورت بچی ہوئی تھی جو کہ حاملہ تھی، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے ان کا نام اشمعیل رکھا، اشمعیل۔ جب وہ بڑے ہوئے، کون؟ اشمعیل۔ تو انہیں اشمعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایک بہت بڑے بزرگ تورات کے عالم ان کے پاس ان کی والدہ نے چھوڑا، اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور ان کو بڑا پیار اور محبت سے علم تورات عطا فرمایا۔ تو ایک دن جب وہ بالغ ہوئے تو ایک رات آپ اس عالم، اس استاد کے پاس لیٹے ہوئے تھے، تو آواز آئی، اٹھے، استاد جی سے پوچھا بھی آپ نے مجھے آواز دی، اور ان کی آواز میں تو آپ نے کہا کہ کہیں یہ ڈر نہ جائیں، تو اس بنا پہ آپ نے کہا جی نہیں جی میں نے نہیں، تم جب بس سو جاؤ۔ پھر دوسری بار پھر آواز آئی، فرمایا کہ تم بس سو جاؤ۔
اب آواز آئے تو کوئی جواب نہیں دینا، اس آواز کو سننا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب تیسری بار لیٹے تو جبریل علیہ السلام آئے اور اس طرح پکارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا اے بیٹے، اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو جواب نہ دینا۔ تو جبریل علیہ السلام تیسری بار پھر ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام ان تک پہنچائیے۔ جب آپ کی قوم کی طرف تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے، اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کریں۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمارے نبی ہیں نا تو پھر ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کریں۔ وقال علم اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو، جب فرض ہو جائے تو تم نہ کرو۔ کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وبنائنا، بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، اللہ کے ہم نکالے گئے اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ ان کو انہوں نے یقین دلایا کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، کیونکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا، 440 شاہی خاندانوں کے بیٹوں کو گرفتار کیا، 440 شاہی بادشاہوں کے جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ تھے، شاہی خاندان تھے، اعلیٰ خاندان تھے، 440 شاہی خاندانوں کے بیٹوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچی تو اب ہمیں جہاد کرنے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ ابھی اب ہم نہیں رکیں گے۔ تب پھر نبی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرما دیا۔ فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے۔ ہاں جب جہاد فرض ہوا تو پھر ان کی زبانیں باہر آ گئیں، اور جو تھوڑے تھے یعنی کہ کچھ لوگوں نے منہ پھیر گئے، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب بادشاہ کی باری آئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت کون تھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی کے بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین کے بیٹوں میں سے تھے، اولاد میں سے تھے۔ یعنی طالوت جو ہے یہ حضرت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ کا نام لمبے قد کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا ہوا تھا، تو حکم دیا کہ بھائی اس عصا کا برابر جس کا قد ہے نا اس کو تم اپنا بادشاہ تصور کرنا۔ تو حضرت
اسماعیل علیہ السلام نے طالوت کا قد ناپانا تو ان کا قد اسی عصا کے برابر تھا. تب آپ نے فرمایا کہ تم کو میں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں. اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. اب آگے ان کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کرو گئی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. اللہ. بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کہا کہ ہم تو بڑے مالدار ہیں اور یہ غریب شخص ہے، تو بادشاہ کو تو صاحب مال ہونا چاہیے. اللہ فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی. یعنی سلطنت ورثہ نہیں ہے کہ تم نسل در نسل اور خاندان کے ساتھ مخصوص کر دو. یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ، یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں، علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے مددگار ہوتے ہیں. اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے زیادہ جسم میں توانا تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے. جب یہ بات ہوئی آگے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اس میں کوئی وراثت کو دخل نہیں ہے، جسے چاہے غنی کر دے اور وسعت مال عطا کر دے. اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو کوئی نشانی، اس کی نشانی کیا ہے؟ کوئی نشانی ظاہر ہو. وقال لهم نبي من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اب یہ بات آئی ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت، آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. بھئی اگر وہ تابوت آ جائے تو پھر کیا تم اس بات کو مانو گے؟ یہ تابوت جو ہے شمشاد کی لکڑی کا، سونے کا اس کے اوپر کام ہوا تھا. یہ ایک صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا تھا اور عرض 2 ہاتھ کا، لمبائی چوڑائی یہ بیان کی جا رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. کس نے؟ اللہ نے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں اور ان کے مکانات، جو ان کے مکانات تھے ان کی تصویریں بھی تھیں. اور آخر میں سید عالم
جانے جانا جانے کائنات، جن کے بارے میں پیر میرے علی شاہ فرما گئے نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جانیو بولن دی۔ اللہ، آخر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تصویر اور حضور کے دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی۔ حضور کی جو تصویر تھی، آپ بحالت قیام، نماز کے قیام میں کھڑے تھے، اور آپ کے گرد آپ کے اصحاب، حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کے نسخے بھی تھے، ٹکڑے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کا نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگوں کے موقع پر، جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ملتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں بطور وراثت منتقل ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا کرتا۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو گندے، نجس اور گندگی پر ڈالا، اور اس کی بھی حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی امراض میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ یہ سب کچھ تابوت کے ساتھ احانت کی، ان کی بربادی کا باعث ہے۔ تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا وہ کہیں لے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کا فرشتوں کو حکم ہوا، اور وہ فرشتے وہی تابوت جو ہے بنی اسرائیل کے سامنے لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے ماننے پر راضی ہو گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا اور جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہاں سے کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے یہ یوٹیوبر مولوی مرزا جیلمی کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، جو کہتا ہے بابے بابے جو بس بک بک کرتا رہتا ہے، وہ اسے شرم نہیں آتی۔ بہرحال معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کرنے والا رب ہے، لیکن ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ تبرکات بھی حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے، بربادی کا سبب ہے۔ تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی بندے کی بنائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے سنا آج کے درس قرآن میں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے۔ اب اس قوم کے لیے
طالوت کا بادشاہ مقرر ہونا، پھر نشانیاں بھی اللہ خود عطا فرما رہا ہے، پھر وہ ایک بنی قوم کا دوبارہ زندہ ہونا پیغمبر خدا کی دعا سے۔ تو میرے دوستو، میری دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ درس قرآن سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، میری ملت کی خیر فرمائے، اللہ پاک اس ادارے کی خیر فرمائے، مدرسۃ المدینہ کی خیر فرمائے۔ اس ادارے سے جڑے رہیں، العلم نور کے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔